جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں ہم نے بات کی تھی کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، بچوں کے حقوق کیا ہیں والدین کے، اور ہم نے 3 بنیادی ذمہ داریوں کی بات کی تھی، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بچے جب پیدا ہوں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا نام رکھے اور پھر ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دے، اور اخیر میں جب ان کی عمر شادی کا ہو، جب وہ بلوغت پہ پہنچے تو ان کی شادی کی جائے۔ تو یہ 3 بنیادی ذمہ داریاں جو والدین کی ہیں یا جن کو بچوں کے حقوق ہیں۔ اب اس ویڈیو کے دوران میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ بچوں کی کیا ذمہ داریاں اور والدین کے اپنے بچوں پہ کیا حقوق ہیں۔ تو اگر 3 ذمہ داریاں والدین کی ہیں تو مجموعی طور پہ 3 ہی بڑی بڑی ذمہ داریاں جو بچوں پہ ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا حق کہ ان کی عزت کی جائے، دوسرا ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے، اور تیسری سب سے بڑی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے تفصیلاً کہ کیوں والدین کی فرمان برداری کی جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کا خیال رکھیں اور ان کو اف تک مت کہیں۔ اف تک بھی نہ کہنے سے منع کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو اگر پڑھے جائے تو تقریباً یہی مفہوم نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور حدیث ہم سب کو معلوم ہے، جس میں 3 چیزیں جب حضور ایک دن ممبر پہ جا رہے تھے اور ہر سٹیپ پہ حضور نے آمین کہا، اور 3 دفعہ آمین کہا، تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج پہلی دفعہ آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور بتایا، بد دعا دی ان لوگوں کو جن کے سامنے حضور کا ذکر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پہ درود نہ بھیجا جائے، جن پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے لیے بخشش حاصل نہ کرے، یعنی اتنا آسان ہے رمضان میں بخشش حاصل کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور ان سے ناراض ہو تو ان کے لیے ہلاکت۔ جبرائیل امین کی بد دعا اور حضور کی آمین۔ تو بتائیے اس میں کہاں کوئی گنجائش بنتی ہے کہ اگر ہمارے والدین ہم سے خدا نخواستہ ناراض ہوں اور اللہ ہمیں اس ہلاکت سے بچائے۔ تو ان ڈسکشن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی عزت اور احترام یہ صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک دینی حکم بھی ہے۔ اب اس کی خدمت اور خیال رکھنے پہ بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے۔ سب سے پہلا وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی آپ اندازہ لگا جائیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان 3 بہترین اعمال میں شامل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ والدین کی خدمت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس پہ زور دیا گیا خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ دیکھیے ذرا، اب اصل میں فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں
تو اس دوران اصل میں جو ان کی اولاد ہے وہ جوانی کو پہنچ چکی ہوتی ہے، بسا اوقات اولاد کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی نوکریاں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے فکر میں لگے ہوتے ہیں، اور والدین کے لیے شاید ان کے پاس وہ وقت مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے جو روٹین میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور فرمایا اس حدیث مبارک میں کہ وہ 3 اعمال، یعنی وقت پہ نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد پہ جانا، والدین کی اس خدمت کو ان 3 بہترین اعمال میں ڈالا گیا۔ تو دوستو اندازہ لگائیے کہ والدین کے ان کی اولاد پہ کتنے حقوق ہیں اور اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس میں آپ اس کی مالی اور جذباتی سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ انہیں وقت دے سکتے ہیں جب وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، جب ان کے پاس لونلینس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک 60 سال سے اوپر والوں پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہی بتایا تھا کہ عموماً وہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہی وقت ہے کہ جب انہیں آپ کی خدمت چاہیے ہوتی ہے، جب آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں بہت زیادہ فہم سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور فہم تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آپ کی نیت پہ اور آپ کے اعمال پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و فراست والا بنائے اور ہمارے والدین ہم سے خوش اس دنیا سے جائیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی ایک بہت اہم کام جس کو دعا کہتے ہیں اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ یہاں بھی 3 چیزیں ہیں۔ صدقہ جاریہ، اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ ہو، جیسے کسی مسجد میں حصہ، اللہ کے گھر کو بنانے میں حصہ لیا، کوئی راستہ بنایا، کوئی غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی محنت کی اور وہ چلتا رہتا ہے، درخت لگائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسری جو بہت ہی اہم کام، جب ان کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور وہ 3 کام جو رہ جاتے ہیں، اس میں تیسرا ہے کہ اس کی اگر نیک اولاد وہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی تو آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں ہیں والدین کی بچوں کے اوپر، اور ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنائیں، ان کی عزت کرنے والا بنائیں، اور اپنے نیکی پہ فوکس کرے تاکہ اپنے والدین کی دعا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، تھوڑا سا سوچئے، سوچنا مفت ہے، اس پہ پیسے نہیں لگتے۔ اپنے زندگی کو تھوڑا سا صحیح راستے پہ لانے کے لیے معمولی سے محنت کی اور سوچ کی ضرورت ہے۔ سوچ مفت ہے، بس صرف سوچنا ہے۔ اور اپنے اس چینل کا موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کا خیال رکھیے، سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز آتی رہیں۔ اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔